السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس لیکچر میں عید الاضحیٰ کے بارے میں، جس کو بقرہ عید بھی کہتے ہیں ہم لوگ، اور انگلش میں اس کو سلوٹرنگ عید کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، یعنی وہ عید جس میں ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یعنی ذبح کرنے والی عید۔ تو اس عید کے آج جو ہے نا آپ کو ہم کچھ فوائد بتائیں گے اور کچھ اہم سائنس اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ تو اس کے اندر جو اہم سائنس ہے، یونیک سائنس جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ اس کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو آپ توجہ کے ساتھ باتوں کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ یہ جو عید ہے بقرہ عید، اس میں ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور جانوروں کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے دوران ان کے جسم سے، گردن سے خون نکلتا ہے۔ یہ خون جو ہے جسم سے جب جانوروں کے نکل جاتا ہے، تو یہ جو خون ہوتا ہے یہ میڈیم ہوتا ہے جو کہ بیکٹیریا کو فلورش کرنے میں اور بیکٹیریا کو فلورش ہونے میں، کلچر ہونے میں مدد دیتا ہے۔ تو اس کے اندر جو نا اہم سائنس ذبح کرنے میں یہ ہے کہ جسم میں سے وہ میڈیا، بلڈ جو ہے وہ جسم سے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا جو ہے گوشت کے اندر جو ہے فلورش ہو سکتے تھے، گوشت کے اندر کلچر ہو سکتے تھے۔ اور جب ہم ذبح نہیں کرتے کسی چیز کو تو اس کے اندر جم جاتا ہے، اس خون کے اندر بیکٹیریا جو ہے وہ فلورش کرتے ہیں، کلچر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے گوشت جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو گوشت دیر سے خراب ہوگا۔ ٹھیک، ایک سائنس اس کے اندر جو کہ یونیک سائنس ہے وہ یہ ہے۔ دوسری اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس سے ہمیں گوشت حاصل ہوتا ہے، اور ہمیں بائی پروڈکٹس حاصل ہوتی ہیں، جس میں ہمیں سب سے اہم جو ہے نا فیٹس، یعنی چربی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو چربی سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ چربی سے خاص طور پہ صابن مختلف قسم کے بنتے ہیں، اسٹکس بنتی ہیں، تو یہ چربی سے بنتے ہیں۔ اور چربی سے جو ہے نا، اور بہت ساری مٹھائیوں کے اندر جو ہے نا چربی استعمال ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اس سلوٹرنگ عید کی وجہ سے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری جو سوپ انڈسٹری ہے، جو ہماری جو ہے وہ یعنی لپسٹک کی انڈسٹری ہے، یا ہماری اور جو اس سے کنسرن انڈسٹریز ہیں، وہ رن ہوتی ہیں، وہ چلتی ہیں۔ تو ایک یہ بڑا بینیفٹ اس سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا کھالیں ملتی ہیں اس عید کے اوپر، ہمیں مختلف جانوروں کی کھالیں جو ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں۔ تو کھالیں جو ہیں ان سے جو ہے وہ چمڑا بنتا ہے، لیدر بنتا ہے۔ تو یہ لیدر انڈسٹری جو ہے، چمڑا بنانے کی انڈسٹری ہے، وہ اس کھالوں کی وجہ سے چلتی ہے۔ تو ہمیں پورے سال کے لیے جو ہے نا وہ لیدر انڈسٹریز کے لیے جو ہے نا را مٹیریل حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ دوسرا بڑا فائدہ اس سے ہوتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ سارے لوگ جو ہے نا امیر نہیں ہوتے، اور سارے ہی لوگ جو ہیں وہ گوشت کھانے والے نہیں ہوتے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گوشت مہینوں میں بھی نہیں کھا سکتے۔ تو اس سلوٹرنگ عید کی وجہ سے جو ہے نا عام لوگوں کو گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی عام لوگ جو ہیں، غریب لوگ جو ہیں، جو لوور اسٹینڈرڈ کے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ گوشت کبھی نہیں کھاتے، اور گوشت جسم کے لیے ضروری ہے چونکہ پروٹین ہے، پروٹین کھائیں گے تو جسم میں پروٹین آئے گی، لہٰذا جو ہے وہ عام لوگوں کو، جن کو مہینوں میں گوشت کھانے کو نہیں ملتا، تو ان کو اس دن، یعنی ان دنوں میں، بقرہ عید کے ان 3-4 دنوں کے اندر جو ہے وہ گوشت کھانے کو ملتا ہے، اور فری ملتا ہے ان کو، لہٰذا ان کو پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑتے۔ تو لوگ جو ہیں ذبح کرتے ہیں جانوروں کو، اور پھر وہ گوشت لوگوں میں، غریبوں میں بانٹتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ جو طریقہ ہے، اسلامک طریقہ، وہ یہ ہے کہ جناب گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں میں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں مگر وہ غریب لوگ ہیں اور وہ مسکین لوگ ہیں، ان کو دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے اس کے اندر حصہ ہوتا ہے، اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے ہوتا ہے۔ یعنی گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک عام مسکینوں اور غریبوں کے لیے۔ تو یہ بھی ایک سائنٹیفک وے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہمیں اس کی ڈویژن بتا دی ہے، اور اس طرح سے ہم ڈیوائڈ کر کے گوشت کو لوگوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر پروٹین پہنچتی ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ پروٹین حاصل نہیں کر پاتے، ان کو اس بقرہ عید سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو عام طور پر گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک فائدہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جانور کو ذبح کریں، اللہ کی راہ میں وہ خیرات کریں، اور لوگوں کو اللہ کے نام سے اور اللہ کے نام پر لوگوں کو گوشت تقسیم کریں۔
تو ان کے اندر جو ہے نا بھلائی کرنے کا، قربانی کرنے کا، سیکریفائس کرنے کا اور اثار کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر۔ ایک یہ جو ہے اس کے اندر فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے بقرعید۔ اور اس کے اندر جو ہے نا اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے جانور کو ابھی تک نہیں لیا ہے تو اس پر عمل کیجیے گا، اور لے لیا ہے تو فبیہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس میں ایک سائنس ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں، یونیک سائنس، وہ یہ ہے کہ جناب جانور جو ہے نا اگر آپ لے رہے ہیں بہت موٹا تازہ ہٹا کٹا اور کئی لاکھوں روپے کا آپ لے رہے ہیں، تو وہ جو جانور آپ کئی لاکھوں کا لے رہے ہیں بہت موٹا تازہ ہٹا کٹا ہے، تو آپ ذرا سوچیے اس کے اندر چربی زیادہ ہوگی یا گوشت زیادہ ہوگا۔ تو اگر آپ ایسا جانور خریدتے ہیں تو ایسے جانور کو خریدنے میں ایک تو چربی بہت زیادہ نکلے گی، اور ہمیں چربی نہیں چاہیے، ہمیں تو گوشت چاہیے، لوگوں کو گوشت کھانا ہے، گوشت چاہیے۔ تو آپ ایسا نارمل جانور خریدیں کہ جو بہت زیادہ موٹا تازہ ہٹا کٹا نہ ہو، تاکہ جو ہے نا اس کے اندر گوشت صحیح نکلے اور صحیح لوگوں کو آپ جو ہے نا وہ گوشت پرووائڈ کر سکیں اور گوشت تقسیم کر سکیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اس میں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جناب جو میانہ روی اختیار کرے، تو میانہ روی کیا ہے کہ بہت زیادہ ایسا جانور بھی نہیں خریدنا بہت زیادہ کمزور ہو، بہت زیادہ بیمار قسم کا ہو، چل بھی نہ سکتا ہو، یہ تو بہت زیادہ ہم لو کیٹیگری میں چلے گئے، اور ایسا بھی نہ ہو بہت زیادہ اتنا موٹا تازہ ہٹا کٹا ہو کہ وہ چربی سے بھرا ہوا ہو۔ تو آپ میانہ روی کا مطلب یہ ہے، درمیانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سینٹرل پوائنٹ پہ رہیں، نہ بہت زیادہ ہٹا کٹا ہو نہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو، بلکہ وہ نارمل ہو، تاکہ اس کا گوشت بھی نارمل ہو اور وہ گوشت جو ہے نا وہ فائدہ پہنچائے گا۔ یہ جو ہے ہمارے اس بقرعید کے موقع پر ہمیں خیال رکھنے کا جو ہے یہ سب پوائنٹس ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب یہ جو ہم بہت زیادہ موٹا تازہ جانور اگر خرید کے لاتے ہیں تو اس میں ایک زاویہ ہمارا اور بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ ہماری تعریف کریں۔ تو اگر ہمارا یہ زاویہ ہوگا کہ لوگ ہماری تعریف کریں اور لوگ ہماری واہ واہ کریں، اور ہم اپنے علاقے میں اپنے محلے میں جو ہے نا ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ لوگ کہیں واہ اس کا جانور تو بہت بہترین ہے، اس کا تو سب سے اچھا ہے، تو یہ اپنی تعریف کروانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اگر ہم لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ جو ہے نا آپ اللہ کی رضا کے لیے تو کام نہیں کر رہے ہیں، یہ تو آپ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، اپنی تعریف کروانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا زاویہ ہے خدا نہ خواستہ تو یہ زاویہ درست نہیں ہوگا، چونکہ اس زاویے کے اندر جو ہے وہ دکھاوا ہے، اور دکھاوا جو ہے، ریاکاری جو ہے، یہ شرک اصغر کہلاتی ہے۔ شرک اصغر کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ چوتھی قسم ہے شرک کی۔ ایک جو شرک ہے شرک بالذات ہے، ایک شرک فی عبادت ہے، اور ایک شرک فی صفات ہے، اور یہ چوتھا ہے، یہ جو ہے شرک اصغر ہے، یہ ریاکاری کے اندر ہے۔ ریاکاری جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک کام ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ہم بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی تعریف کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ ریاکاری ہے، اور یہ ریاکاری جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا اب بہت زیادہ موٹا تازہ ہٹا کٹا جانور لانے کا ایک زاویہ یہ بنتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو نا اس زاویے سے بچنے کے لیے، ریاکاری سے بچنے کے لیے، شو بازی سے بچنے کے لیے، اور اخلاص کو اختیار کرنے کے لیے جو نا آپ نارمل جو ہے نا وہ جانور خریدیں، نارمل سائز کا ہو، نارمل کیٹیگری کا ہو، نہ بہت زیادہ موٹا تازہ ہو نہ بہت کمزور ہو، تاکہ جو ہے نا آپ میانہ روی کو، سینٹرل پوائنٹ کو آپ یوز کریں۔ تو اس طرح کرنے سے آپ ریاکاری سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو اس میں یونیک سائنس کیا ہے؟ یونیک سائنس یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کام جو کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے وہ لوگوں کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اس سے بچ جائیں گے ہم۔ اور جو ہمارا مقصد ہے وہ لوگوں کو پروٹین پرووائڈ کرنا ہے گوشت کے ذریعے۔ اگر ہم بہت زیادہ موٹا تازہ جانور لیں گے تو اس میں چربی زیادہ نکلے گی، جس کو بھی گوشت دیں گے وہ ناراض ہوگا اور وہ خوش نہیں ہوگا، وہ یہ کہے گا ساری تو چربی دے دی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ خوش نہیں ہوگا۔ تو اس سے مخلوق بھی خوش نہیں ہو رہی، اور ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں نقصان ہے۔ تو یہ یونیک سائنس تو یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو، اور جو ہے وہ عوام بھی راضی ہو، مخلوق بھی راضی ہو، لوگ بھی راضی ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے دیے ہیں۔ اب اس میں ایک پوائنٹ اور مد نظر رکھ لیں جو کہ میرے ذہن میں ہے اس وقت، وہ یہ کہ قربانی جو ہے جیسے کہ دمبے کی اور مینڈھے کی اور بکری کی جاتی ہے، اسی طرح سے گائے کی، بھینس کی، بھینسے کی اور اونٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے جو چھوٹے جانور ہیں، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ جو ہے نا اس میں ایک حصہ ہوتا ہے،
یعنی ایک بندے کے نام سے قربانی ہوتی ہے، اور جو بڑے جانور ہوتے ہیں جس میں گائے، بھینس، بھینسا، بچھڑا، اونٹ، ان کے اندر جو ہے نا 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا بڑے جانور میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، اور چھوٹے جانور کو جو ہے نا ایک ہی آدمی، ایک ہی انسان کے لیے حصہ اس میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اور دوسری ایک اہم بات جو ہے نا جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے تو وہ امت مصطفیٰ کی جانب سے بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کریں۔ تو یہ زاویہ بھی آپ لے لیجئے اور اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیجئے، اور اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ جانور کو خریدیں اس میں ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ڈال لیں، اور ایک حصہ جو ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں پوری امت مصطفیٰ کے نام پہ ڈال لیں، اور باقی 5 حصے اپنے گھر والوں کے نام سے ڈال لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک اور زاویہ جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ جو ہے نا اپنے جانور کو جو گلی کے اندر اور اپنے گھر کے آگے باندھتے ہیں تو اس کو اس طرح سے باندھیں کہ لوگوں کے آنے جانے کا راستہ بلاک نہ ہو۔ لوگ جو ہے نا اس کی رسی بڑی کر کے باندھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سارے جانور جو ہے نا وہ تو سینگ مارتے ہیں یا لات مار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے زخمی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بڑا بھی زخمی ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ آپ دھیان رکھیں کہ جناب جو ہے وہ آپ کا جانور جو ہے نا اس کو تھوڑا سائڈ کر کے باندھیں، اور آنے جانے کا گلی میں محلے میں راستہ رہے آپ کا، ٹھیک، گاڑیوں کے آنے جانے کا راستہ رہے، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ رہے، اور جو گوبر وغیرہ ہے اس کو اٹھا کے آپ سائڈ کریں، اور اس کو پراپر پلیس کے اوپر جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ پینک کرائیں۔ اور دوسری ہم بات یہ کہ جب ہم قربانی کر لیتے ہیں تو عام طور پر جو ہے نا لوگ جو اس کا جو ایکسکریٹا ہوتا ہے اور اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے پورا، اس کو لوگ ایسے ہی پڑا رہنے دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ایک دن کے بعد جو ہے نا اس کے اندر بدبو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سائنس ہے کہ آپ اس بدبو کے ذریعے سے جو ہے نا لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، بدبو پھیلتی ہے نا، بیڈ سمیل جو ہے نا وہ پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ یہ کام کریں کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے نا اس کو پراپر پلیس پہ آپ اس کو جو ہے نا وہ تھرو کر کے آئیں، اور جو لوگ ہیں اس کی ڈیوٹی کے اوپر جو تعینات کیے جاتے ہیں ان آلائشوں کو اٹھانے کے لیے، ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے ان کو آپ فوری طور پہ پھینکوائیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا کم از کم تو اس میں یہ کیا جائے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ چیرا مار دیا جائے چھری سے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ پھولے گی نہیں اور اس میں بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ ایک یہ بھی سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو لوگ جو ہے نا وہ ہڈیوں کو اور اس کے سروں کو اور پایوں کو اور جو ہے نا یہ علائشوں کو جو ہے نا ایسے ہی گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ تو پلیز آپ ایسا نہ کیجیے گا، اور آپ جو ہے نا ان کو پراپر پلیس پہ پھینک کر آئے، اور یا آپ جو ہے نا کسی کو بلا کے اس کو اٹھوا کے اس کی پراپر پلیس پہ اس کو پھینکوا دیں، تاکہ جو ہے نا وہ بدبو نہ پھیلے۔ آپ خود بھی اس چیز کا خیال رکھیں، چونکہ بدبو پھیلے گی تو آپ کی انوائرمنٹ جو ہے نا وہ پولیوٹ ہو جائے گی، اس سے آپ کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ بھی یونیک سائنس ہے کہ اپنے ماحول کو پیور رکھنے کے لیے، اپنی انوائرمنٹ کو پیور رکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے نا علائشوں کو اور اس ڈائجسٹیو سسٹم کو جو ہے نا باہر نہ پھینکیں، ادھر ادھر تھرو نہ کریں، تاکہ وہ بدبو نہ پھیلے۔ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہوگی، تو اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ عمل کریں گے۔ ایک اور بات اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ آپ جو جانور لے کر آتے ہیں، جو اینیمل آپ خرید کے لاتے ہیں قربانی کے لیے، اس میں آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیجیے، اس جانور کی آبزرویشن کر لیجیے، اس کا مشاہدہ کر لیجیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کہیں ٹکس لگے ہوئے ہوں۔ ٹکس جو ہے نا ہمارے پاس 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ٹکس ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں، جن کا نام ہائلوما ہے، اور یہ کانگو وائرس کا ویکٹر ہے۔ تو خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ آپ کے اینیمل کے اوپر جو ہے نا یہ کانگو وائرس کے جو ہائلوما ٹکس ہیں یہ لگے ہوئے ہوں، چپکے ہوئے ہوں۔ یہ جو ہے نا آپ اس وقت بھی خیال کریں جب آپ خرید کے لائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک جانور خریدا نہیں ہے تو آپ جب خریدنے جائیں تو آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ اس کے اوپر کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ ہائلوما کی تصویر ہم نے اپنی ویڈیو میں دی ہوئی ہے، اس کے پیروں کے اوپر جو ہے نا وہ یلو اینڈ وائٹ بینڈس ہوتے ہیں۔ تو یلو بینڈس والے جو ٹکس ہیں وہ ہائلوما کہلاتے ہیں، اور وہ کانگو وائرس کے ویکٹر ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز دیکھ لیں۔ ایک اور بھی ٹکس ہوتے ہیں جو کہ ہارڈ ٹکس ہوتے ہیں، یہ بھی ہارڈ ٹک ہوتا ہے ہائلوما، لیکن ایک اور ہارڈ ٹکس ہوتے ہیں، مگر وہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ پہ جو ہے نا گڑے رہتے ہیں۔ تو ان کو بھی دیکھ لیجیے آپ کے اینیمل کے مختلف حصوں کے اندر کہ کہیں وہ جو ہارڈ ٹکس ہیں وہ والے چپکے ہوئے تو نہیں ہیں۔ اگر کہیں پہ ہیں تو ان کو جو ہے نا فورسیپ سے پکڑ کے
निकालें और निकाल के उनको आप कुचल के मारते हैं या फिर ज़मीन पे दफन करते हैं या उनको पानी में डाल के उनको मारते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ये एक और होते हैं जिनको हम चीचड़ भी कहते हैं और जो है ना वो ज़रा उससे पतले किस्म के होते हैं। तो वो वाले टिक्स जो होते हैं ना वो वॉक कर रहे होते हैं, बस ब्लड लेते हैं उसके बाद वो वहाँ से हट जाते हैं, उसके बाद वो इधर उधर चल रहे फिर रहे होते हैं। तो ऐसे टिक्स को भी देखें, खास तौर पे एनिमल के जो है ना कान का जो हिस्सा है, कान के अंदर की साइड पे जो है ना ये टिक्स मौजूद होते हैं और यहाँ पे दोनों कानों के अंदर, और जो उसके खुर होते हैं, खुरों के जो ऐसे खुर होते हैं उनके बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पर भी वो टिक्स मौजूद होते हैं, और उसकी नरम जगहों पर, पेट के पास जो उसके नरम जगह है वहाँ पर भी वो टिक्स मौजूद होते हैं। तो ऐसी जगहों को थोड़ा सा, और जो पाँव है उसके पाँव के और उसके जिस्म के बीच में जो गैप होता है जानवर के, उस गैप के अंदर भी होते हैं। तो ये टिक्स को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें अपने, जिस वक्त खरीदने जाएं उस वक्त ऑब्जर्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और ख़रीद के ला चुके हैं अब घर में हैं तो उसको ज़रा सा ऑब्जर्वेशन कर लें, और अगर टिक्स वगैरह मिलते हैं तो उसको फोर्सेप्स से पकड़ के आप उनको जो है ना मार दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर खुदा न खास्ता हायालोमा जो येलो बैंड्स वाले जो अगर आपको मिलते हैं तो फिर ज़रा सा जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। वैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में हायालोमा की 2 स्पीसीज पाई जाती हैं लेकिन बहुत रेयर हैं, बहुत कम, शाज़ व नादिर, कोई हज़ारों जानवरों में कोई एक आध के ऊपर मुमकिन है। तो आप जो लोगों के जो मीडिया में लोग बातें करते हैं उस पर न जाइएगा, खुद से ऑब्जर्वेशन आप कर लीजिए। तो ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है आपके एनिमल के लिए, जो है वो कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए, ख़ासतौर पर जो बड़े जानवर हैं जिसमें गाय, भैंस, भैंसा ये शामिल हैं। ऊँट जो है वो उसको भी देखा जा सकता है उसके कान वगैरह के अंदर जो है, और बाकी जो छोटे जानवर हैं उनको तो बड़ा आसानी के साथ इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, और उनके भी कानों के अंदर की साइड पे और खुरों के बीच वाली साइड पे छोटे जानवर जिसमें बकरी, बकरा, भेड़ जिसको शीप कह रहे हैं, दुम्बा जिसको एव कहते हैं, EWE एव, तो ये चक्री वाले जो दुम्बे होते हैं वो, तो इनमें तो इन्वेस्टिगेशन करना ईजी है, लेकिन बड़े जानवर की इन्वेस्टिगेशन ज़रा ख्याल से कीजिएगा चूँकि वो सींग भी मार देते हैं और वो लात भी मार देते हैं, पाँव भी मार देते हैं, तो उससे बचते हुए एहतियात के साथ जो है ना वो ये काम करना है। ये भी आप जो है ना अपनी स्ट्रेटजी के अंदर जो है ना वो शामिल कर लो। एक और बात जो है ना अपने जहन में रखें कि जानवर को ज़बह करते वक्त जो दुआ होती है उसको पहले पढ़ लिया जाता है। वो जो दुआ है जो कि आमतौर पर पढ़ी जाती है, दुआ जो है ना आपके जहन में नहीं आती। इन्न सलाती व नुसुकी, वो दुआ जो है ना ज़बह करने से पहले पढ़ लीजिए, और वो दुआ ये इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, है ना, ये दुआ पढ़ के और फिर जो है ना जो ज़बह करने वाला है वो प्रॉपर और सही तरीके से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर 3 मरतबा जो है पढ़े। और जो बंदा छुरी पे हाथ रखेगा वो हर बंदा जो है ये बात यानी ये तकबीर पढ़ेगा, और किसी ने हाथ रखा है और तकबीर नहीं पढ़ी तो जानवर जो है ज़बह नहीं होगा, हराम हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो जो छुरी पे हाथ रख रहे हैं, बाज़ लोग शौक में हाथ रखते हैं, बच्चों का हाथ रखवा लेते हैं, बड़ों का हाथ रखवा लेते हैं, जिन के हिस्से होते हैं उनके हाथ रखवा लेते हैं छुरी के ऊपर। तो ज़बह करने वाला एक ही होता है लेकिन मुख्तलिफ लोग छुरी पे हाथ रखते हैं। तो जितने लोग छुरी के ऊपर हाथ रख रहे हैं वो सारे के सारे जो है ना वो इतनी आवाज़ से कि खुद सुन लें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, पहली बार तो यूँ पढ़ना बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो यूँ पढ़ना बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ठीक है ना। तो बिस्मिल्लाहि एक बार पढ़ के और उसके अल्लाहु अकबर कम से कम 3 मरतबा पढ़ना है। तो यूँ जो है ना जानवर हलाल होगा, वरना अगर किसी ने नहीं पढ़ा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो जानवर हराम हो जाएगा। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है और बहुत एहतियात से ये काम करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।